بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک جنرلائز ٹاپک کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی جہاں ہم رہتے ہیں یہ اس ایریا کو کیسے صاف رکھا جائے، اور اگر وہ ایریا صاف ہوگا تو اس کے ہمارے جو ذہنی اور جسمانی جو صحت ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے، جنرلی ہمیں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ صفائی جو ہے اچھی چیز ہے، اپنی ذاتی صفائی بھی یعنی پرسنل ہائیجین جسے کہتے ہیں اس کا خیال رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرا اور پاک رکھنا، اور دوسرا جو ارد گرد کا جو ہمارا ماحول ہے اس کو ہم کیسے پاک صاف رکھیں وہ بھی ہمیں سب کو جنرلی معلوم ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن بات میں نے اس لیے ضروری سمجھی کہ اس کے ٹاپک پہ بات کی جائے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم تو ہوتی ہیں، ہمارے علم میں بھی ہوتی ہیں، معلومات بھی ہمیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے آج کہ یہ ہماری زندگیوں میں اس کا عملی طور پہ کتنا اس کا یعنی عمل دخل ہے، یعنی ہم اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں۔ آیا جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں آج ہم یہ سوچیں کہ وہ جو ایریا ہے ہمارا واقعی پاک صاف ہے، کلین ہے کہ نہیں ہے، اور اگر کلین ہے تو بہت اچھی بات ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے اور ہمیں اس کو مزید آگے اس طرح مینٹین رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارا ایریا دائیں بائیں کا ماحول جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہ صاف نہیں ہے، کچرا ہے وہاں پہ، بدبو ہے وہاں پہ، چیزیں ویزیں اسی طرح ہم پھینکتے ہیں، تو اس پہ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، خود سوچنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے پاک صاف رکھیں۔ اچھا، میری نظر میں یہ ہے کہ جب ہر انسان یہ ذمہ داری سمجھے گا اور اپنی رسپانسبلٹی سمجھے گا کہ یہ میری ہی رسپانسبلٹی ہے، یہ کسی اور کی رسپانسبلٹی یا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس ایریا کو صاف رکھا جائے، بلکہ میری ذمہ داری ہے کہ اس ایریا کو اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے جہاں پہ میں رہ رہا ہوں اور باقی لوگ بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں اس کو میں نے ہی صاف رکھنا ہے۔ میں اس پہ نہ چھوڑوں کہ جو کلینرز آئیں گے اور جو صفائی والے آئیں گے انہی کا یہ کام ہے کہ اس کو صاف رکھا جائے۔ تو اس میں جب ہر انسان اپنی ذمہ داری میری نظر میں وہ سمجھے گا کہ یہ میرے ہی ذمہ ہے، تو وہ یہ کرے گا کہ چلتے چلتے فار ایگزامپل باہر نکلے اور خالی بوتل کسی نے پھینکی ہوئی ہے پانی کی، اور یا یہ پلاسٹک کے موم کے جو لفافے ہیں شاپنگ بیگ جسے کہتے ہیں وہ کسی نے پھینکا ہوا ہے، تو میں کیا کروں کہ اس کو اٹھا لوں، اس پہ آر نہ محسوس کروں، بلکہ یہ نہ سمجھو کہ یہ تو کلینر آئے گا، سویپر آئے گا وہ اٹھائے گا، بلکہ چلتے چلتے وہ جو پلاسٹک کا لفافہ ہے شاپنگ بیگ ہے اس کو میں اٹھا لوں، خالی بوتل کو اٹھا لوں اور ڈسٹ بن میں جو ہے نا وہ پھینک دوں۔ تو اس طرح ہر انسان اگر یہ سمجھے گا اس ایریا میں تو یہ ہوگا کہ جنرلی ایریا صاف ستھرا رہے گا، ماحول بھی صاف ستھرا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہم اپنے آپ کو بھی یعنی یہ سمجھائیں، جسے کہتے ہیں نا کانشیس ایفرٹ کریں، اس پہ سوچیں کہ بھئی میں نے یہ کچرا جو ہے باہر جب بھی گھر سے نکالنا ہے تو ایسے پھینک نہیں دینا کسی بھی جگہ پہ، بلکہ جو خاص مخصوص جگہ ہیں جو ڈسٹ بن پڑے ہوئے ہیں، ڈبے پڑے ہوئے ہیں گند کے لیے، تو وہاں پہ میں اس کچرے کو اور اس گند کو پھینک کے آ جاؤں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کی بھی اس طریقے سے تربیت کریں اور ان کو سمجھائیں کہ صفائی کی امپورٹنس کیا ہے، صرف یہ نہ بتائیں جنرلائزڈ یعنی اس میں ٹرمز میں کہ صفائی بڑی اچھی چیز ہے، بلکہ ان کو اسپیسیفکلی ہم ان کی تعلیم اور تربیت میں یہ چیز شامل کریں کہ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ ان کو ہم کہیں کہ راستے میں اگر آپ کو خالی بوتل، شاپنگ بیگ، پلاسٹک، کاغذ واغذ کہیں پہ نظر آتا ہے اپنے ایریا میں تو اٹھائیں اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں، اس طرح ایریا صاف رہے گا۔ اور انہی بچوں کو ہم یہ بھی سمجھائیں کہ جس طرح وہ کچرا وچرا گھر سے باہر پھینکے، یہ نہ ہو کہ اپنے گھر کو تو ہم نے صاف رکھ لیا اور وہاں پہ باہر ہم جب پھینکے تو وہاں پہ اوپن میں پھینک کے آ جائیں ہمارے بچے، تو ان کو ہم کہیں کہ وہ جو ڈسٹ بن یا ڈبے پڑے ہوئے ہیں خاص وہاں پہ جا کے ہم اپنا یہ جو کچرا ہے وہ پھینک کے آ جایا کریں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ ہمارا ایک کلچر بن جائے گا، یعنی کلچر ہماری یہ تہذیب بن جائے گی، ہماری یہ عادت بن جائے گی، ایز اے قوم، ایز اے سوسائٹی ہماری یہ یعنی عادت بن جائے گی کہ ہم نے اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے اور باہر کا جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ بھی اس طرح ہمارا صاف رہے گا جب ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ملکوں میں جس طرح لوگوں کے سفر ہوتے ہیں تو ہر ملک کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے۔ جیسے ریسٹورانٹس وغیرہ میں جاتے ہیں
تو عام طور پہ یا تو سیلف سروس ہوتی ہے کہ بندہ خود کھانا اٹھا کے اپنے ٹیبل پہ لے آتا ہے، یا ایسے ہوتا ہے کہ وہ ویٹر جو ہے وہ کھانا لے آتا ہے، آپ کے سامنے رکھ لیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کھانے کے بعد جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو مختلف کلچر ہیں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد وہ جو پیچھے کچرا وغیرہ رہ جاتا ہے، یعنی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، ٹیشو پیپر استعمال کر لیتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں، اس طرح خالی ڈبے جو ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، تو وہ اس کو ادھر ہی ٹیبل پہ چھوڑ کے اور لوگ چلے جاتے ہیں۔ جبکہ کئی ممالک میں ایسا ہے کہ وہ اپنا جو ٹرے ہے، وہ جو پیچھے کھانا کھانے کے بعد جو بچا کچا رہ گیا اور ڈبے رہ گئے، ٹیشو پیپر استعمال کر لیے وہ رہ گئے، وہ اٹھاتے ہیں اور وہ ڈسٹ بن میں یہ کچرا وغیرہ پھینک دیتے ہیں، اور وہ جو ٹرے ہے وہ وہاں پہ کاؤنٹر پہ جمع کرا دیتے ہیں۔ تو اس طرح ایک یعنی یہاں پہ بھی ایک کلچر سوسائٹی کا اور قوم کا بنتا چلا جاتا ہے کہ یار یہ میری ذمہ داری ہے کہ جب میں نے کھانا کھا لیا ہے تو وہ جو چیز ہے بچا کچا وہ میں ڈسٹ بن میں پھینکوں اور پلیٹ وغیرہ کو اٹھا لوں اور اپنی جگہ پہ اس کو رکھ دوں۔ تو اس طریقے سے ایک یعنی اوورآل سوسائٹی میں ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے صفائی رکھنے کا، ستھرائی رکھنے کا۔ اس طرح جو اسکول ہوتے ہیں بچوں کے، وہاں پہ لنچ بریک ہوتی ہے۔ جیسے جاپان کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ وہاں پہ جب بچوں کی بریک ہوتی ہے، لنچ بریک، تو وہ اپنے ڈبے کھولتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد جو وہ چیزیں رہ جاتی ہیں، کچرا وغیرہ رہ جاتا ہے، اور اپنی ٹیبل کو بھی صاف کرتے ہیں اور اس کچرے کو بھی اٹھا کے وہ ڈسٹ بن میں پھینک کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے دیکھیں ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے ایک نیشن میں صفائی ستھرائی اور ہائیجین کو سامنے رکھ کے، یعنی ایریا اپنا ماحول جو ہے ارد گرد کا اس کو صاف رکھنے کا ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، ایک عادت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر میری نظر میں ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے صفائی ستھرائی کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ہی ذمہ داری سمجھیں گے کہ میں ہی ذمہ دار ہوں، میری ہی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کو بھی میں صاف ستھرا رکھوں۔ تو اس طرح ہمارا ارد گرد کا ماحول صاف رہے گا، اور اس کے ہمارے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے ہیلتھ پہ، یعنی مینٹل جو ہیلتھ ہے اور ہماری جو فزیکل ہیلتھ ہے، دونوں پہ بڑے پازیٹیو اس کے اثرات ہوں گے۔ تو امید ہے کہ یہ میری جو باتیں ہیں یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔